ویلکم بیک ناظرین، میں پوائنٹ آف ویو لوں گی حاجی حنیف طیب صاحب کا۔ حاجی صاحب آپ کیا کہیں گے اس تمام؟ دیکھیں، میں پہلی بات یہ عرض کروں کہ کراچی میں جو مسلسل قتل و غارت گری ہو رہی ہے نا، اس دین کے نام پر نہیں ہو رہی ہے، علاقائیت، لسانیت، بتہ خوری، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا کے نام پر ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس ممتاز قادری والے معاملے کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر مسلک کا آدمی، عالم دین متفق ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ ایک متفقہ فتویٰ آ چکا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ کہ فرقہ واریت پھیلانے میں وہ غیر ملکی فنڈز انوالو ہیں، جس کو روکنے کے لیے حکومت کو بہت سمجھایا، لیکن ہماری حکومت بھی باہر سے پیسہ لیتی ہے، اور ہماری حکومت نے خود، حکومتوں نے، ایک حکومت نے نہیں، حکومتوں نے خود افغان وار کے موقع پہ کلاشن کوفیں ساری آئیں تو کوئی رکاوٹ روکی نہیں۔ وہ ساری باتیں حاجی صاحب صحیح ہیں، لیکن اس وقت جو ہماری سوسائٹی کے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینا آ رہا ہے، اس کے بعد میں عرض کروں کہ قانون کو کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا اگر ہماری کورٹ انصاف کریں۔ مثال کے طور پر ایئر مارشل اصغر خان کا IJIC کو پیسے دینے والے معاملہ کتنے سال سے کورٹ میں ابھی تک پینڈنگ ہے کہ کورٹ انصاف فراہم کرنے میں دو الیکشن پیٹیشن کر چکا ہوں، اسمبلی ٹوٹ چکی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں اطہر صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ اطہر صاحب، وہی والی بات آ گئی کہ جب قانون وقت پر نہیں فراہم کیا جائے گا تو یہ ایشوز، انصاف جب نہیں دیا جائے گا لوگوں کو، ایک عام آدمی کو کوئی امید ہی نہیں ہوگی انصاف ملنے کی، تو اس طرح کی چیزیں تو رونما ہوں گی۔ دیکھیں جی، اگر مجھے کسی چیز سے اختلاف ہے یا میں کوئی کیس درج کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں تھانے جاؤں گا۔ اگر بہت لمبا میرا پروسیجر ہے اور درج نسلیں گزر جاتی نہیں درج کیا جائے گا تو میں اس کا عدالت میں جاؤں گا۔ اگر تو یہ سارا پروسیجر ہو جائے تو پھر تو درست ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ میں خود قانون کو ہاتھ میں لے لوں، اگر کوئی مجھے یہ ایک مثال دے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی یہ مطابق ہے، تو میں اس سے کم از کم اتفاق نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں بس کوئکلی، کیونکہ شو کا اللہ صاحب سے معذرت چاہتے ہوئے کہ ان کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے محترم ساتھی ہیں۔ دیکھیں، ایک مثال کی انہوں نے بات کی نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عادل حکمران کے طور پر مشہور ہیں۔ فاروق ان کا لقب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو اندر سے منافق تھا اور یہودی کے درمیان تنازع ہو گیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، دنیاوی معاملے میں وہ صحیح موقف تھا، وہ نہیں مانا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے، وہ نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کروایا گیا سیدنا فاروق اعظم سے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ نہیں ہے وہ تلوار لے کے آیا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، ہر آدمی چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ جب اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس کے ماننے والے کھلے عام اس کے مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا، ندیم فاروق پراچا صاحب کا، حاجی حنیف طیب صاحب کا، اور میرے ساتھ موجود ہے اطہر منیلا صاحب اسلام آباد سے۔ تمام تر گفتگو کے بعد شاید یہ ایک اوپن ڈسکشن تھی جس کے اندر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ رول آف لا، قانون کی بالادستی کیا چیز ہے اور اسلامی تعلیمات کہاں پہ ہیں۔ فیصلہ دیکھنے والوں کو کرنا ہے۔ آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔